الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک آدمی ہے جو محنت سے کماتا ہے، اپنے پیسوں کو جمع کرتا ہے، اور جب پیسے بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو انہیں لے کر کے کچرے کے ڈبہ میں ڈال دیتا ہے. اگر میں ایسے آدمی کے بارے میں بتاؤں تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہی نا کہ وہ پاگل ہے. اگر پاگل نہ ہوتا تو محنت کی کمائی کو کچرے کے ڈبے میں نہ ڈالتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے آدمی سے بڑھ کر کے پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اتدرون من المفلس؟ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے بیچ تو مفلس وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. چنانچہ سارے دعوے دار کل قیامت کے دن اللہ کے پاس میں حاضر ہو جائیں گے. اس کے پاس پیسے ہوں گے نہیں کہ اس کو ادا کر سکے، چنانچہ اس کی نیکیاں لے لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی. جب ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو دعوے داروں کے گناہ کو لے کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. اب یہ سراپا گناہ ہو چکا ہوگا اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. کتنے گھاٹے کا سودا ہے یہ! جی ہاں، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملات کی بہت اہمیت ہے. ہم بندوں کے حقوق کو اگر پامال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کر سکتا. کل قیامت کے دن ہمیں نیکیاں دینی ہوں گی. اسی لیے سنن ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو نماز روزے کی پابندی کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی اور صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. کہا کہ ایک ایسی عورت ہے جو نماز روزے کا اہتمام تو کرتی ہے، فرائض کا اہتمام کر لیتی ہے، لیکن نفلی نماز اور نفلی روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتی. البتہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. جی ہاں، معاملات کی بہت اہمیت ہے. آئی پی سی کا سروے بتاتا ہے کہ یہاں پر اب تک اتنی ساری تعداد میں جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے پیچھے اچھا معاملہ کا دخل ہے. ہمارے ایک محتدی ہیں ڈاکٹر سمنت مشرا، انہوں نے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر منسٹری آف ہیلتھ کے ڈاکٹرز کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ وہ بہت ہی اچھے نئے مسلم ہیں. ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ. حقیقت یہ ہے کہ معاملات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہمارا معاملہ اچھا تھا تو لوگ ہمارے معاملہ سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرتے تھے، اور جہاں پر ہم رہتے تھے اس زمین کی قیمت ہمارے رہنے کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھی.
عبداللہ بن مبارک کو آپ جانتے ہوں گے، ایک یہودی کے پڑوسی تھے۔ یہودی نے زمین بیچنا چاہا تو زمین خریدنے والے نے جا کر کے اس سے کہا کہ آپ کتنے میں بیچیں گے؟ یہودی نے کہا کہ 2000 میں۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو زمین کی قیمت صرف 1000 ہے اور آپ 2000 بول رہے ہیں۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ قیمت تو 1000 ہی ہے، لیکن 1000 مزید جو میں لے رہا ہوں یہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے۔ حقیقت میں معاملات کی بہت اہمیت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں ایک نئے مسلمان کا قصہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اگر ٹھیک ہو تو کیسے ہم دل کو جیت سکتے ہیں، اور اگر معاملہ ٹھیک نہ ہو تو اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے اسماعیل بھائی ہیں، نئے مسلم ہیں، 5-6 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر ایسی دینداری آئی کہ انہوں نے خود مجھ سے کہا، اور میں نے دیکھا ہے انہیں، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے میری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے میں قرآن کریم سنتے سنتے نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہوں، اور میں نے دیکھا ان کے گھر جا کر کے انہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بیوی 4-5 سال تک اسلام سے محروم رہی۔ وہ ان کے ساتھ رہتی تھی لیکن پھر بھی اسلام قبول نہ کر سکی تھی۔ کیوں؟ وہ خود بتاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس دن میرے شوہر نے اسلام قبول کیا اسی دن میں بھی اسلام قبول کر سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے اندر بہت ساری تبدیلی بھی آ چکی تھی۔ پہلے غصہ بہت ہوتے تھے، ابھی غصہ بھی ان کا کم ہو گیا تھا، اس طرح بہت ساری تبدیلی آ چکی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اسلام سے اس وجہ سے رکی رہی کہ میرے والد صاحب کی ایک زمین تھی جسے ایک مسلمان نے غصب کر لیا تھا اور غلط کاغذات بنا کر کے اپنے نام کر لیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ایسے ہی مسلمان فراڈ ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے شوہر پہ بھی ترس کھاتی تھی، لیکن پچھلے رمضان میں اس آدمی کو احساس ہوا اور اس نے وہ زمین میرے والد صاحب کے نام کر دی۔ یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں اسلام سے 4-5 سال تک رکی رہی۔ اب کوئی سبب نہیں رہا، اس لیے میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ میں نے انہیں کلمہ پڑھایا اور ابھی وہ فیملی بہت ہی اچھی فیملی ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عورت اسلام سے رکی رہی ہمارے غلط تصرف کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی آدمی کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رہے نام اللہ کا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔